اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ناظرین، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کربلا میں ہوئی؟ کیا امام حسین علیہ السلام کی تربت اس جگہ ہے جہاں کھجور کا وہ درخت تھا جس کے نیچے بی بی مریم تشریف فرما ہوئی؟ کیا وہ کھجور کا درخت جسے نخل مریم کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے روضے کے اندر تھا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ کیا اس درخت یعنی نخل مریم کی کوئی نشانی روضہ امام حسین علیہ السلام میں موجود تھی؟ ان سب سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت عیسائیوں کے نزدیک بیت اللحم بتائی جاتی ہے۔ بیت لحم کے لفظی معنی گوشت کا گھر ہے۔ یہ فلسطین کی ایک بستی کا نام ہے۔ یہ گاؤں ایک فصیل یعنی دیوار کے اندر ہے اور سفید پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہے اور یروشلم کے قدیم شہر سے 5 میل یعنی 8 کلومیٹر جنوب کی سمت واقع ہے۔ اس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روایت کردہ جائے پیدائش کے اوپر صلیب کا نشان اور ایک گرجا بنا ہوا ہے جس کے نیچے ایک تہہ خانہ ہے۔ یہی گاؤں ایک روایت کے مطابق حضرت داؤد کی جائے پیدائش اور مسکن تھا۔ بستی کے رہنے والے عام طور پر مسیحی ہیں جن کی گزر اوقات زائرین کی آمد پر ہے۔ یہ بستی سلطنت اردن میں شامل تھی۔ جون 1967 کی جنگ میں اس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا، لہٰذا اب یہ مقام اسرائیل کے اندر ہے۔ ناظرین، شیعہ اسلامی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ولادت کربلا ہے۔ یہ مقام امام حسین علیہ السلام کی زریع اور قبر حضرت حبیب ابن مظاہر کے درمیان میں واقع تھا اور اسے مقام نخل مریم کہا جاتا تھا۔ قدیم سفر ناموں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ شیعہ روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کربلا میں ہوئی اور یہ مقام ولادت وہیں تھا جہاں امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے۔ علامہ باقر مجلسی نے کتاب جنات ثمانیہ سے روایت کیا ہے کہ کربلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا مقام ہے، جیسا کہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت مریم قوت اعجاز یعنی معجزاتی قوت سے یہاں پر تشریف لائیں اور مقام قبر حسین علیہ السلام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی وقت وہ واپس شام چلی گئیں۔ ناظرین، قرآن مجید میں سورہ مریم کی 22ویں آیت میں ارشاد ہے کہ مریم حاملہ ہو گئیں اور اس حمل کے ساتھ کسی دور مقام پر چلی گئیں۔ اس آیت کی تفسیر میں بحار الانوار کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 212 پر حضرت ابو حمزہ سمالی نے امام سجاد علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ حضرت نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا کہ مریم دمشق سے چلیں یہاں تک کہ وہ باعجاز طے الارض کر کے کربلا پہنچیں اور اس مقام پر آئیں جہاں قبر امام حسین علیہ السلام ہے، اور اسی رات ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد واپس شام چلی گئیں۔ تفسیر برہان میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 50 کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت درج ہے کہ یہ آیت کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کو نشانی بنا دیا اور ہم نے انہیں ایک پرسکون اور چشمے والے ٹیلے پر پناہ دی، اس سے مراد کربلا اور فرات ہے۔ ناظرین، کتاب فرحت الغری فی تعین قبر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فی النجف میں بیان کیا گیا ہے کہ حسین بن العلا کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ امام جعفر صادق اور ان کے ساتھ ایک لڑکا ہے جو دونوں سواری پر سوار ہیرا تشریف لے گئے ہیں، اور یہ خبر کوفہ میں پھیل گئی۔ دوسرے دن میں نے اپنے غلام سے کہا کہ فلاں جگہ پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، جب 2 جوان سوار وہاں آئیں تو مجھے آ کر خبر کر دینا۔ صبح کے وقت وہ غلام خبر لے کر آیا کہ وہ دونوں جوان آ گئے ہیں۔ میں جلدی سے بستر لے کر گیا اور حضرت کے لیے بچھا دیا اور اس پر ایک تکیہ بھی رکھا۔ وہاں پر ایک کھجور کا درخت تھا، میں نے پانی کے 2 ظرف اس درخت پر لٹکا دیے اور کھجوروں کا ایک برتن بھی وہاں پر رکھا۔ وہ کھجوریں سرفانہ درخت کی تھیں۔ جب امام صادق علیہ السلام پہنچے تو میں نے ان کا استقبال کیا اور ان کو سلام کیا۔ امام نے بھی سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا، اے میرے مولا، اے رسول خدا کے فرزند، میں بھی آپ کے چاہنے والوں اور ماننے والوں میں سے ہوں اور آپ سے التماس کرتا ہوں کہ میرے پاس بھی تھوڑی دیر ٹھہر جائیں اور ٹھنڈا پانی نوش فرمائیں۔ امام سواری سے نیچے اترے
اور بستر پر تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور کھجور کے درخت کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے شیخ، اس کھجور کے درخت کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا، یبن رسول اللہ، اس درخت کو سرفانہ کا درخت کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خداوند عالم تم پر رحمت کرے، خدا کی قسم اس درخت کا نام اجوا ہے، اور یہ وہ کھجور کا درخت ہے جس کے نیچے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، اور حضرت مریم نے اس درخت سے کھجوروں کو کھایا تھا۔ پھر امام نے فرمایا کہ اس درخت سے میرے لیے کھجوریں اتارو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی اور کھجوروں کو برتن میں رکھ کر امام کی خدمت میں لے آیا۔ امام نے ان کھجوروں کو کھایا۔ پھر میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ جس قبر کی زیارت سے واپس آ رہے ہیں، کیا وہ امام حسین علیہ السلام کی قبر ہے؟ امام نے فرمایا، ہاں، خدا کی قسم اے شیخ، اگر یہ قبر مدینہ میں ہوتی تو جیسے ہم حج کے لیے جاتے ہیں ویسے ہی اس قبر کی زیارت کے لیے بھی جاتے۔ پھر میں نے کہا کہ وہ قبر جو کوفہ میں ہے وہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی قبر ہے؟ امام نے فرمایا، خدا کی قسم ہاں اے شیخ، اور اگر وہ قبر مدینہ کے نزدیک ہوتی تو ہم جس طرح حج بیت اللہ کو اہمیت دیتے ہیں اسی طرح اس قبر کی زیارت کو بھی اہمیت دیتے۔ یہ کہہ کر امام جعفر صادق علیہ السلام سواری پر سوار ہو گئے۔ ناظرین، اس سلسلے میں کتاب تحفۃ العالم فی شرح خطبۃ المعالم میں سید جعفر بحر العلوم کا بیان بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام عراق میں ارض کربلا میں پیر کے دن شہید ہوئے۔ بعض نے جمعہ کہا ہے اور بعض اتوار کہتے ہیں۔ بہرحال محرم کا مہینہ تھا، 61 ہجری تھی، آپ کی عمر 57 سال تھی۔ آپ کربلا میں وہاں دفن ہوئے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسے حائر حسینی بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، کتاب مجلۃ الدلیل النجفیہ میں سید عبد الرزاق حسنی کا بیان ہے کہ 667 ہجری بمطابق 1365 ہجری میں سلطان اویس ایلخانی نے مسجد و حرم کی تعمیر کی، جسے اس کے بیٹے احمد بن اویس نے 786 ہجری بمطابق 1384 عیسوی میں مکمل کیا۔ اس زمانے میں اہل کربلا کے نزدیک ایک مشہور مقام کا وجود بھی تھا جسے نخل مریم کہتے ہیں، جو راس الشریف یعنی امام حسین علیہ السلام کی تربت کے سر والی سمت کے پاس موجود تھا۔ ناظرین، سن 1870 میں ناصر الدین شاہ قاجار زیارات کو کربلا آیا۔ اس نے اپنے سفرنامے میں اس مقام کا یوں ذکر کیا ہے کہ راس الشریف یعنی قبر کی سر کے پاس دیوار میں سنگ مرمر کے 2 مضبوط ستون نصب ہیں، جنہیں مقام نخل مریم کہا جاتا ہے، جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے، اور اسی مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان دونوں ستونوں کے بیچ میں ایک سیاہ چٹانی پتھر نصب ہے، جس کے بارے میں پوچھنے پر معلوم ہوا کہ 15 برس قبل ایک خراسانی زائر اسے یہاں لایا تھا اور لگا گیا تھا۔ عزد الملک نے 1284 ہجری بمطابق 1876 عیسوی میں امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کی، اور اپنے فارسی سفرنامے میں وہ نخل مریم کے مقام کا یوں ذکر کرتا ہے کہ نخل مریم چبوترے اور راس مطہر کے درمیان ایک ستون میں واقع ہے۔ اس کے گرد 2 ستون ہیں اور درمیان میں کھجور کے 2 درخت بنے ہوئے ہیں۔ ان کے درمیان میں ایک سیاہ پتھر نصب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت مریم یہاں تشریف لائیں تھیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ اردو سفر ناموں میں بھی اس مقام کا ذکر آیا ہے۔ شیخ خادم حسین نارووالی اپنے سن 1925 کے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ذریح مبارک کے سامنے کی دیوار جنوبی پر جو چمکتا ہوا نورانی پتھر لگایا گیا ہے اس کو دیکھیں اور بوسہ دیں۔ اگر کسی قسم کا درد جسم میں موجود ہو تو اس پتھر سے مس کیجئے، فوراً شفا یاب ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اس کے خواص میں سے ہے۔ اس پتھر کے متعلق بہت سی روایتیں ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس پتھر کو حضرت مریم علیہ السلام سے کوئی نسبت ہے، اسی لیے اس کو نخل مریم کہتے ہیں۔ یہ پتھر بطور اعجاز یہاں آیا ہے، اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ سے تعلق ہونے کی وجہ سے اگرچہ وہ پہلے ہی مقدس تھا، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آنے سے اس کا درجہ اور بھی بلند ہو گیا ہے، کیونکہ ہر وقت اس پر زائرین کا ہجوم رہتا ہے۔ ناظرین، مولانا سید آل محمد نے اپنی کتاب مزارات کربلا المقدسہ میں
حرم امام حسین علیہ السلام کا جو نقشہ دیا ہے اس میں بھی اس مقام کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ مقام سن 1947 میں ختم کر دیا گیا تھا اور یہ سیاہ پتھر بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کا لنک اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔